السلام علیکم۔ امریکہ اور روس کے درمیان لڑائی جاری ہے اور یہ لڑائی ہے تجارت کی لڑائی، اور اس تجارت کی لڑائی میں جوتے پڑے ہیں بھارت کو۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ بھارت کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور بھارت کو اب امریکہ نے وارننگ دے دی ہے کہ اگر بھارت نے فوری طور پر روس سے تیل کی خریداری نہ روکی تو اس پر مزید ٹیرف عائد کر دیا جائے گا، اور اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہے بھارت کے لیے کہ ان 24 گھنٹوں کے اندر وہ فیصلہ کرے، اعلان کرے کہ وہ روس سے تیل کی خریداری بند کر دے گا، اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اس پر بہت بڑا ٹیرف عائد کر دیا جائے گا۔ یہ اعلان ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت کلیئر ورڈز میں کر دیا ہے۔ اب یہ لڑائی جو ہے یہ امریکہ اور روس کی لڑائی ہے۔ امریکہ کہتا ہے کہ روس فوری طور پر یوکرین پر حملہ بند کرے، یوکرین کی جن علاقوں پر اس نے قبضہ کر رکھا ہے ان علاقوں کو چھوڑے اور وہاں سے اپنی فوجوں کو واپس بلا لے۔ لیکن اگر روس ایسا نہیں کرتا تو امریکہ روس پر نئی پابندیاں عائد کر دے گا۔ دوسری جانب روس کے تجارتی مفادات کو نقصان پہنچانا بھی امریکہ کی ٹاپ پریارٹی ہے، اور وہ کس طرح ممکن ہے کہ جو روس ہے وہ دنیا کو تیل اور گیس کی سپلائی کا بہت بڑا ایکسپورٹر ہے، تیل اور گیس کا۔ یورپی یونین تو پہلے امریکی دباؤ میں آ کر روس سے تیل اور گیس کی امپورٹ بند کر چکی ہے۔ بہت بڑا نقصان یورپ کی اس امپورٹ کے بند ہونے سے روس کا ہو چکا ہے۔ تقریباً 50 سے 60 ارب ڈالر مالیت کی گیس اور تیل یورپی یونین کے ممالک روس سے لے رہے تھے۔ اب اس موقع کا فائدہ کس ملک نے اٹھایا؟ وہ تھا بھارت جو روس سے تیل کا ایک بڑا امپورٹر تھا۔ دنیا میں جو دو بڑے ممالک جو روس سے تیل امپورٹ کرتے ہیں ان میں چین سر فہرست ہے، جو اپنی امپورٹس کا ٹوٹل امپورٹس کا 13.5% روس سے تیل امپورٹ کرتا ہے۔ دوسری جانب انڈیا جو ہے اپنے شیئر کا 36% تیل جو ہے وہ روس سے امپورٹ کرتا ہے، یعنی کہ دنیا میں جس ملک کی سب سے زیادہ ریلائنس روسی تیل کے اوپر ہے وہ بھارت ہے۔ تو اب بھارت جو ہے اس نے یورپی یونین پر نے جب پابندی لگائی روس پر کہ ان سے تیل نہیں لے گا یورپی یونین کے ممالک اور گیس نہیں لیں گے، تو ایسے میں بھارت نے فوری طور پر روس سے اپنی امپورٹس بڑھا دی تیل کی۔ اب چونکہ روس مجبور تھا، روس سستے داموں تیل بیچنے پر مجبور تھا کیونکہ دنیا کے بڑے ممالک اس سے تیل امپورٹ نہیں کر رہے تھے۔ ایسے میں بھارت نے تقریباً 8 سے 10 ڈالر فی بیرل کم ریٹ پر روس سے تیل امپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ ہر سال بھارت روس سے 30 ارب ڈالر کا تیل امپورٹ کرتا تھا، لیکن پچھلے 2 سال کے اندر پہلے وہ 40 ارب ڈالر تک گیا، پھر اگلے سال وہ 50 ارب ڈالر کو بھی کراس کر چکا ہے، اور اس سال تو یہ مقدار جو ہے وہ امید کی جا رہی ہے کہ وہ 50 ارب ڈالر سے بھی بڑھ جائے گی۔ اب اس میں بھارت چالاکی کیا کر رہا ہے؟ بھارت اس تیل کو اپنے پاس امپورٹ کرتا ہے کیونکہ اس کو وہ تیل سستا مل جاتا ہے، 8 سے 10 ڈالر فی بیرل کا اس میں اس کو بچت ہوتی ہے۔ وہ اپنی ریفائنریوں میں اس کو ریفائن کرتا ہے، اس کو ڈیزل میں کنورٹ کرتا ہے، اس کو کیروسلائن میں کنورٹ کرتا ہے، اس کو جیٹ فیول میں کنورٹ کرتا ہے، اس کو پیٹرولیم میں کنورٹ کرتا ہے، اور اس کو پھر دنیا کے دیگر ممالک کو ایکسپورٹ کر دیتا ہے۔ یعنی کہ ایک تو رپورٹ یہ بھی ہے کہ امریکہ تک اس کا تیل بھارت کے تھرو روس کا تیل امریکہ میں بھارت میں ریفائن ہوتا ہے، اور بعض پورٹس جو ہیں وہ جو امریکہ کے ہیں وہاں بھی یہ بھارت کا ایکسپورٹ کیا ہوا تیل استعمال ہوتا ہے، اور اس طرح بھارت بہت بڑے مقدار میں ڈالرز بچا رہا ہے ایکسپورٹس کے ذریعے، اس کے پاس زر مبادلہ بھی آ رہا ہے اور اس کی اکانومی اس سے فلرش کر رہی ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ امریکہ کو کسی صورت قبول نہیں ہے۔ چین پہ تو اس کا زور نہیں چلتا کیونکہ چین سے اس کا بہت بڑا چین جو ہے اس نے ساری اپنی جو کہتے ہیں نا کہ سارے انڈے ایک باسکٹ میں نہیں ڈالے، تو وہ اپنی جو آئل امپورٹس ہیں اس کا 13.5% جو ہے وہ روس سے لیتے ہیں، حالانکہ روس اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ اس کی سرحد ملتی ہے، وہاں سے پائپ لائن کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے وہاں سے تیل آ سکتا ہے، لیکن چین ریلائے کرتا ہے زیادہ یو ای سے، متحدہ عرب امارات سے، جو خلیجی ممالک ہے یہاں سے جو تیل آ رہا ہے، سعودی عرب سے جو تیل آ رہا ہے اس پہ ریلائے کرتا ہے۔ یعنی اس نے دنیا کے مختلف ممالک سے امپورٹ کر رہا ہے تیل کو، صرف ایک ملک پہ اس کا انحصار نہیں ہے۔ تو اگر روس سے اس کو تیل لینے میں اگر کوئی دشواریاں بھی آتی ہیں، اول تو چین کا اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن بھارت جو ہے وہ 36% تیل جو ہے اپنی ٹوٹل جو کنزمپشن ہے اس کا
روس سے لے رہا ہے تو اس کی اکانومی پر یہ بہت بڑا بوجھ ہوگا. اور امریکہ نے تو کلیئر ورڈز میں کہہ دیا, اگرچہ بھارت بڑی گیدڑ بھپکیاں مار رہا ہے کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں اور ہم جو ہے ہمارے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. روس بھی اس کو ترغیب دے رہا ہے کہ ہاں تمہیں دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تمہارا ساتھ دیں گے. لیکن امریکہ پہ بھارت کی اکانومی کا ٹوٹل انحصار ہے. اس کی جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں, جو بنگلورو جو آئی ٹی ہب ہے اس میں جو کال سینٹرز کی انہوں نے کال سینٹرز کے 2 نمبر کاروبار بھارت نے شروع کر رکھا ہے, وہ ساری کی ساری جو آئی ٹی ایکسپورٹس, جو آئی ٹی سروسز جو ہیں وہ امریکی کمپنیاں استعمال کرتی ہیں. $100 ارب سے زیادہ جو ہے امریکہ جو ہے وہ بنگلورو اور جو آئی ٹی انڈسٹری ہے, جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں, جو سافٹ ویئر ایکسپورٹس ہیں بھارت کی, وہ امریکہ جاتی ہیں. تو امریکہ اگر ان ایکسپورٹس پر, جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں یا سروسز سیکٹر پر ڈیوٹیز لگا دیتا ہے جو آلریڈی 25% ہے, اور اس کو بڑھا کے اگر وہ 30, 40, 50 کتنا بھی کر دیتا ہے, تو بھارت اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پائے گا. اس کو یہ بزنس سے ہاتھ دھونا پڑے گا, کیونکہ امریکہ کے اندر جو کنزیومرز ہیں وہ کسی صورت اتنی مہنگی سروسز قبول نہیں کریں گے. یا تو بھارت کو اپنے منافع میں کمی کرنی پڑے گی, یا امریکی کنزیومرز شور مچائیں گے اور وہ کسی متبادل کمپنیوں پر جائیں گے. تو باقی ساؤتھ ایشیا کی کنٹریز جو ہیں, جیسے پاکستان ہے, سری لنکا, بنگلہ دیش یا دوسرے ممالک جو اس طرح کے شعبوں میں کام کر رہے ہیں, جو آئی ٹی اور سافٹ ویئر ایکسپورٹس کے اندر کام کر رہے ہیں, ان کے لیے ونڈوز اوپن ہوں گے, ان کے لیے کاروبار کے مواقع پیدا ہوں گے, اور وہ کاروبار بھارت کے ہاتھ سے نکل کر امریکہ کے جو کنزیومرز ہیں وہ دوسرے ملکوں تک بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ تیل کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ فوری طور پر اب بھارت کو روکنی پڑیں گی, کہ جو روسی تیل کو امپورٹ کر کے, کروڈ آئل کو امپورٹ کر کے, ریفائن کر کے وہ دنیا میں ایکسپورٹ کر رہا تھا, وہ بھارت کو فوری طور پر روکنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو $50 ارب کی جو امپورٹس ہیں, آئل کی امپورٹس, اس کے لیے اس کو کسی متبادل ذریعے کا فوری طور پر انتظام کرنا پڑے گا, کیونکہ اب امریکہ نہیں چاہ رہا کہ روس سے کسی بھی طرح کی امپورٹس ہوں, کسی طرح کی آئل امپورٹس ہوں. اور یوکرین کے معاملے پر بھی بھارت پر شدید ترین دباؤ ہوگا کہ وہ یوکرین کی مدد کرے, یوکرین کی حمایت کرے, عالمی سطح پر بھی یوکرین کی حمایت کرے. کیونکہ اگر بھارت دنیا میں امریکہ کے اتحادی کے طور پر ابھر کر سامنے آنا چاہتا ہے اور اپنی کوئی شناخت رکھنا چاہتا ہے, تو اس کو پھر امریکہ کے تمام مطالبات ماننے پڑیں گے. کیونکہ بھارت سے غلطی یہی ہو گئی کہ اس نے اپنی ساری ایکسپورٹس جو ہیں وہ امریکہ کی جانب کر دیں. اس نے پچھلے 20, 25, 30 سال کے اندر جو نئے وینیوز تلاش کیے وہ سارے کے سارے امریکہ کے اندر تلاش کیے, اور اب امریکہ نے اس کو گردن سے پکڑ لیا ہے. اب اس کو روزانہ جوتے پڑتے ہیں, روزانہ اس کو سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو اس کو دنیا کا بڑا بھائی بننے کا اور چین کا مقابلہ اور چین کو ٹکر دینے کا جو اس کا خواب تھا, وہ کسی طرح شرمندہ تعبیر نہیں ہو رہا, بلکہ ہر روز ذلت و رسوائی کا اس کا مقدر بنتی ہے. امریکہ آتا ہے, اس کو پکڑتا ہے, اس کو جوتے لگاتا ہے, اس کی بے عزتی کرتا ہے, اس پر نئے مطالبات رکھتا ہے, پاکستان کی حمایت میں اضافہ کرتا ہے, پاکستان کے لیے انسینٹیوز کا اعلان کرتا ہے. جیسے اب ٹیرف کے معاملے میں ہی بھارت پر 25% ٹیرف آلریڈی لگ چکا ہے, اس کے علاوہ ان پہ فائنز بھی ہیں, کچھ ان کے پینلٹیز بھی ہیں, اور پاکستان کے لیے 19% ٹیرف ہے. اگرچہ یہ ٹیرف بھی زیادہ ہے, لیکن پھر بھی بھارت کے مقابلے میں یہ 6% کم ہے. تو پاکستانی کمپنیوں کے لیے آئی ٹی کے شعبے کے اندر اور مختلف شعبوں کے اندر موجود ہیں. اچھا, پاکستان بھی اس سے تھوڑا بہت متاثر اس طرح سے ہوگا کہ پاکستان بھی پچھلے دنوں پاکستان نے بھی روس سے تھوڑا بہت تیل امپورٹ کیا تھا, تو اب وہ تیل پاکستان بھی امپورٹ نہیں کرے گا, کیونکہ پاکستان پہلے ہی جو ہے روسی تیل پاکستان میں کی ریفائنریوں کے لیے سوٹیبل نہیں تھا. پاکستان کی جو ریفائنریز ہیں وہ خلیجی ممالک کے تیل کے لیے سوٹیبل ہیں, سعودی تیل خاص طور پہ, یعنی جو ریفائنریز ہیں اس میں صرف سعودی تیل ریفائن ہو سکتا ہے. اگر آپ رشیا سے کوئی تیل منگاتے ہیں تو آپ کو پھر اس میں ایک فارمولا بنانا پڑتا ہے کہ آپ ریفائن کرتے ہوئے جو رشیا سے آنے والے کروڈ آئل کو سعودی عرب سے آنے والے کروڈ آئل کے اندر مکس کرتے ہیں. 85% کروڈ آئل سعودی تیل کو ہوگا, اور 15% میکسیمم وہ آپ رشین اس کے اندر آئل شامل کر سکتے ہیں. تو ایون اگر سستے نرخوں پر روس سے تھوڑا بہت تیل پاکستان لے بھی رہا تھا, تو اس میں پاکستان کے لیے آپریشنل کمپلیکیشنز بہت زیادہ تھیں, وہ پاکستان کو سوٹ نہیں کر رہی تھی جو منافع پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا تھا. کیونکہ جو آئل ریفائنریز یا تو روسی ماڈل کے اوپر پاکستان کے اندر ہوتی تو پاکستان کے لیے وہ بینیفیشل ہوتا. اب سعودی ماڈل ہے, سعودی آئل کے اکارڈنگلی یہ بنی ہوئی ہیں, تو اس لیے پاکستان کے لیے سوٹیبل نہیں. اور پاکستان اگر روس سے یہ امپورٹ کوئٹ بھی کر دیتا ہے تو پاکستان کی معیشت پر, پاکستان کی جو آئل اینڈ گیس سیکٹر پر اس کا کوئی پریشر نہیں آئے گا. اور پاکستان یہ جو نئی پابندیاں لگنے جا رہی ہیں وہ تمام ممالک جو روس سے آئل امپورٹ کر رہے ہیں ان پر امریکہ نئی پابندیاں عائد کرنے جا رہا ہے, نئے ٹیرف رجیم لانا چاہ رہا ہے. اور اس ٹیرف رجیم سے نہ صرف یہ کہ
دنیا متاثر ہوگی بلکہ امریکہ خود بھی متاثر ہوگا، کیونکہ اگر تیل کی سپلائی روس سے بند ہوتی ہے تو ایک انفلیشن بڑھے گی، دنیا کے اندر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا مسئلہ پیدا ہوگا، تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، تیل کی قیمتیں جب بڑھ جائیں گی تو امریکہ خود تیل کا ایک بہت بڑا کنزیومر ہے، تو امریکہ بھی اس سے متاثر ہوگا۔ امریکہ کی جو اکانومی ہے، امریکہ کی جو کمپنیاں، امریکہ میں جو تیل کنزیوم کرنے والے ادارے ہیں، ان کے بھی بجٹ بڑھ جائیں گے، ان کے اخراجات بڑھ جائیں گے، تو اوورآل امپیکٹ نہ صرف دنیا پر آئے گا بلکہ امریکہ پر بھی آئے گا، اور امریکہ کے لیے بھی مشکلات ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹیرف جو ہے ابھی 10 سے 30% تو یہ لاجیکل ٹیرف معلوم ہوتا ہے، لیکن امریکہ جو 500% اضافے تک کی بات کر رہا ہے، یہ اللاجیکل ہے، یہ امریکہ کی اکانومی کو بھی سوٹ نہیں کرتا، اور آنے والے دنوں میں یہ دھمکیاں تو ہوں گی، تھوڑا بہت اضافہ بھی ہوگا، لیکن یہ ٹیمپرری ہوگا، اور وہ ٹیمپرری جو اضافہ ہے وہ کچھ مدت بعد مذاکرات کے ذریعے ٹرمپ کو منانے کے بعد واپس بھی ہو سکتا ہے۔